بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر رینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، غزہ لہو لہو ہے، فلسطینی عوام فلسطینی مزاحمتی تحریک عالم اسلام سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی نہتے عوام پر مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ قبل اول بیت المقدس کی حرمت اور تقدس کو پامال کیا گیا، نہتے نمازیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ مزاحمتی تحریکوں کی جانب سے مسلسل وارننگ کے باوجود اسرائیل کا یہ مظالم کا سلسلہ جاری رہا اور اب جنگ کا پلڑا بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ جنگ کا جو نقشہ تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے جو ناپاک عزائم تھے وہ اب خاک میں مل چکے ہیں اور خبروں کے مطابق اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہے وہ بھی اب زیر زمین چلے گئے ہیں۔ غزہ کی جانب سے جو بھرپور جواب دیا گیا ہے اس کے خوف سے اب جو کچھ دنوں پہلے تک بلکہ کچھ لمحوں پہلے تک اسرائیلی افواج جو فلسطینیوں پر مسلسل گولیاں اور بم فضائی حملے کیے جا رہے تھے، جس میں اب تک سینکڑوں افراد زخمی اور 28 افراد اب تک اطلاعات کے مطابق شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی سویلینز انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اسکولوں پر حملے کیے گئے ہیں، بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے اور تمام تر وارننگ کے باوجود یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب فلسطینی مزاحمتی تحریکوں نے بھرپور جواب دیا ہے۔ خود اسرائیلی میڈیا کے مطابق 5 منٹ میں 137 میں راکٹ غزہ سے فائر کیے گئے ہیں، اسرائیل کے اوپر، تل اویو کے اوپر، اسرائیل کے اہم تنصیبات پر، اسرائیل کے رہائشی علاقوں پر۔ اس کے بعد اسرائیلی میڈیا کے مطابق 3 افراد ان کے مرے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں، لیکن جو دوسری میڈیا ہے ان کی رپورٹ کے مطابق تل اویو پر جو میزائل حملے ہوئے ہیں اس میں 130 افراد مارے گئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں۔ اسرائیل سے اب چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہے۔ اسرائیل میں مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ ہم آپ کو فوٹیجز بھی دکھائیں گے غزہ سے جو میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کی، اور دن کو جو سائرن بجنے پر اسرائیلی جو غاصب باشندے ہیں وہ کس طرح زمینوں پر لیٹ جاتے ہیں اور کس طرح روتے ہیں، وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور ان ویڈیو کو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا عالم اسلام کے حوالے سے بھی بتائیں کہ اب مسئلہ فلسطین پر تمام مسلم ممالک کی جانب سے مذمتی بیان آ رہے ہیں، خصوصاً ترکی، ایران اور پاکستان اب میدان میں کود پڑے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سپریم لیڈر کا بھی بیان آ چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ، دفتر خارجہ اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی اب مکمل بیان آیا ہے، دو ٹوک موقف آیا ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی کہنا تھا کہ اب ایک ملک سے نہیں بلکہ امت مسلمہ کو اب یک زباں ہو کر اس کے حوالے سے اب بولنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح دفتر خارجہ سے بھی دو ٹوک موقف اپنایا گیا۔ اسی طرح ترکی کی جو صدارتی بیان آیا ہے ترکی کا، وہ بھی بڑا نہایت اہم اور دو ٹوک ہے۔ انہوں نے اسرائیلی جو اقدامات ہے اس کو دہشت گردانہ اقدامات قرار دیتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی ایران کی جانب سے بھی دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں فلسطینی مظلوم اور فلسطین کے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے ان کی ہم مدد کرتے رہیں گے۔ اور ابھی میڈیا رپورٹس کے مطابق کل ہی جو غزہ سے جو میزائل فائر کیے گئے ہیں وہ ایرانی ساختہ میزائل انہوں نے فائر کیے ہیں، جس سے کافی نقصان پہنچا ہے اسرائیل کو نقصان پہنچتے دیکھ کر اب امریکہ بھی میدان میں آ چکا ہے۔ بحر ہرمز میں امریکہ نے اپنی بحری بیڑوں کو ایران کے پانی کے قریب، سرحد کے قریب لایا ہے تاکہ وہاں پر کچھ کشیدگی پیدا کی جا سکے اور عالم اسلام کی جو نظریں غزہ پر ہے اس کو توجہ ہٹانے کی، لیکن ایران نے اس کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ ان کی اس سازش کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نام اسماعیل ہانیہ جو کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک کے سربراہ ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا تھا اور اس کا جواب بھی اب ایران کی جانب سے بھرپور حمایت کے طور پہ دیا جا چکا ہے۔ اور رہبر جو ایران کے سپریم لیڈر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ فلسطین کی جو غاصب صہیونی حکومت ہے وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ یہ ایک دو ٹوک اور موقف جواب ہے اسرائیل کے لیے کہ یعنی ہم تمہیں مذاکرات اور بات چیت نہیں کریں گے بلکہ ہم طاقت کی زبان سے تمہیں سمجھائیں گے، یعنی ہم غزہ اور فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ کو جو ہے ہم میزائل اور دوسری چیزیں دیں گے اور وہاں سے طاقت کی زبان پر تو ہم تمہیں سمجھائیں گے اور تمہارے مظالم کا جواب دیا جائے گا۔ اور القدس جو بریگیڈ ہے فلسطین کی
سرائے القدس ان کی جانب سے مسلسل اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں. میزائل کی فوٹیجز بھی ہم دکھائیں گے. اسرائیل میں اب سائرن بج چکا ہے. اسرائیلی اب پریشان ہے, خوف و ہراس ہے. وہاں چیخ و پکار کی آوازیں ہیں. جو جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی اداروں کے ذریعے, اقوام متحدہ کے ذریعے اب فوری جنگ بندی کی طرف جائے. یہ اسرائیل کی واضح شکست ہے, اور اگر امت مسلمہ اسی طرح بر وقت اپنا کردار ادا کرتی رہی تو غاصب صہیونی حکومت جرت نہیں کریں گے کہ وہ اسرائیل کے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر دوبارہ اس طرح سے حملے کریں. آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیسے اس غزہ سے اس میزائل فائر ہوتے ہیں اور اسرائیل میں الارم بجتے ہیں. חבר'ה, להשתתח. תשתתחו בשכיבה, כולם. חבר'ה, להשתתח על הרצפה בשכיבה, על הבטן, כמה שפחות שטח פנים למעלה. הכל בסדר, גילה. להשתתח כמה שיותר. גילה, everything is okay, גילה. Everything's fine. Well, it's finishing. Don't worry. הנה, תקשיב אליי, שיש שם ככה. מה זה? Don't worry, גילה. הכל טוב, רק שנייה, זהו, זה תגיד, נגמר. מה זה אבל? מה זה אבל? אזעקות, טילים. זה לא נשמע ככה. רגע. הנה, פיצוץ. זהו, זה התקלם. פיצוץ, נוחת. اسی کے ساتھ ہی ناصر رنچن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.